نان سٹاپ 4 آورس کا ڈسٹینس طے کرنے کے بعد ہم مکہ سے مدینہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ ہم اپنا ہوٹل دیکھنے کے لیے پہلے رکے ہیں۔ booking.com سے ہی ہم نے یہ روم بھی رینٹ کیا ہے۔ ایجنٹ کے تھرو ہو یا booking.com سے ہو، پہلے ہمیں روم چیک کرنا ہوتا ہے۔ روم آلموسٹ یہاں سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے 4 بیڈز کا روم لیا۔ مدینہ کے ہوٹل سے نا ہمیں مسجد نبوی کا ویو مل جاتا ہے، لیکن اس بار یہ ہوٹل ذرا پچھلی گلی میں تھا۔ روم میں بھی کبرڈ، فریج، نیٹ اینڈ کلین، واش رومز، ٹاولز، شیمپو، کنڈیشنر سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے۔ ابھی تو یہاں لگی چھوڑ کے ہمیں رات مسجد نبوی میں ہی گزارنی ہے انشاءاللہ، بیکاز ہمارے بچے بھی مکہ سے مدینہ پہنچتے ہوئے رستے میں سوتے ہوئے آئے ہیں۔ ہمیں تو بھی تھکاوٹ ہونی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو اسلام کے لیے حاضری کے لیے جانا ہے۔ مکہ سے نکلتے ہی نا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر جاری ہو جاتا ہے، دل میں نا سکون آتا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بھی ایک وجہ ہے دل میں سکون آنے کی۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے ہی بہت سکون، یہ لیول ہی کچھ اور ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ رات کے ٹائم ہم یہاں جب آتے ہیں نا تو ہمارا اپنا دل چاہتا ہے کہ واپس کمروں میں کیا جانا، کیا بستروں پہ جانا۔ ہم نے سوچ لیا کہ ابھی فجر پڑھ کر ہی جائیں گے، اور میرا میاں جی نا عمرہ کرتے ہوئے تو ٹرن بائی ٹرن نہیں کرتے، لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام ہمیں ٹرن بائی ٹرن ہی کرنا ہے۔ ہاں، پہلے میرے میاں جی جائیں گے اندر سلام کرنے، مسجد جائیں گے، اور پھر وہ یہاں بچوں کے پاس بیٹھ جائیں گے تو میں جاؤں گی۔ مسجد میں نا بچے الاؤڈ نہیں ہوتے، ان دنوں میں رش نہیں تھا تو شاید الاؤ کر بھی دیتے، مگر مجھے تو بس یہیں بیٹھنا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے سلام کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ سکون ہے، بہت سکون ہے یہاں، بچے بھی بالکل ڈسٹرب نہیں کرتے۔ میں شکرانے کے نفل بھی ادا کر کے یہیں آ کر بیٹھ گئی ہوں، تو آمنہ باجی بھی تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی تھی، بکاز ہمیں یہاں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ بنانے کے لیے یہاں سے اٹھایا جاتا ہے، ابھی تو کوئی صف نہیں بنی تھی فجر تک، سو یہ اٹھاتے بھی نہیں ہیں۔ اپنی روٹین میں نا ہم رات کے ٹائم یہاں پہ آ کے ضرور بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔ ترے نبی پر پڑا رہوں گا، انہی میں سے ہیں ہم۔ یہ ایک فیلنگ ہے، یہ ایک وائب ہے جو آپ کو مدینہ میں آتی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بس ابھی ہم واپس چلیں گے اپنے ہوٹل کی طرف، اور اس سے پہلے ہمیں کھانا کھانا ہے۔ پھر فجر کے بعد کی رونقیں مسجد نبوی کی طرف آ چکی ہیں۔ نبی میں نا نماز کے ٹائم ہی میں آپ کو بتاؤں کہ رش ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں لوگ گلیوں میں آ جاتے ہیں، یہاں سستے بازار بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ ہم سوچ ہی رہے تھے کہ کھانا کھانے کے لیے کہاں جائیں، تو ہم نے یہاں کسی سے پوچھ لیا پاکستانی سے، انہوں نے ہمیں اتنا اچھا گائیڈ کیا کہ یہاں کارنر میں نا پاکستانی ریسٹورینٹ اوپن ہو چکا ہے، اور ابھی فجر کے بعد میں اتنے پیارے موسم میں آپ کو تازہ تازہ پراٹھا مل جائے، اور کیا چاہیے۔ پراٹھے کے انتظار میں تھے ہم کہ مدینہ کی بلیاں میں نظر آ گئیں۔ مدینہ میں آ کے تو مجھے بچوں کی بالکل فکر ہی نہیں ہوئی۔ بچے نا مکہ میں پھر بھی تنگ کرتے رہے، لیکن یہاں مدینہ میں بالکل ٹھنڈے ہو گئے، سہمت ہو گئے۔ اس بار تو ہمیں کھانے کی بھی اسٹرگل نہیں کرنا پڑ رہی تھی، کیونکہ اتنا نزدیک میں ریسٹورینٹ بھی آ گیا، اور پھر پہلا ناشتہ کرنے کے بعد ہی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی ابھی ہمیں گاڑی نکال کے کہیں نہیں جانا، اس بار ہم جتنے دن بھی رہیں گے صبح شام یہیں سے کھا لیا کریں گے۔ کھانا بالکل فریش ہے، پاکستانی ریسٹورینٹ ہے، اور پھر یہاں ہمیں چائے اویلیبل ہے، اور ہمارے بچوں کو بلیاں اویلیبل ہیں۔ چلے میں آپ کو اس ریسٹورینٹ کا نام بھی دکھا دیتی ہوں، اور اس کا ویو بھی دکھا دیتی ہوں۔ ابابیل نام تھا اس ریسٹورینٹ کا، جہاں ہم پکے ہو گئے تھے۔ 3 دن ہم یہاں رکے اور ہم نے یہیں سے کھانا کھایا، اور پھر 3 دن کے بعد پے کیا۔ 3 دن تک یہ کھانا دیتے رہے وداؤٹ نوئنگ کہ ہم واپس آئیں گے بھی یا نہیں۔ یوں پیمنٹ نہ مانگنے کی وجہ ایک مسلمان نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ کمنٹس کر کے بتائیں نا ذرا کہ یہاں پہ پیمنٹ کیوں نہیں مانگتے ہیں۔ اتنا ہیوی کھانا کھانے کے بعد میں مجھے ایک ٹھنڈا لیچی ڈرنک چاہیے تھا۔ بقالا تو یہاں پھر گلی گلی میں ہے۔ ابھی بس ہم اپنے روم کو چلیں گے۔